فرینڈس، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایک سائنسی کہانی سنانے والا ہوں جس میں ایک اڑن کھٹولا کا ذکر ہوتا ہے۔ نجیب کو آج اسکول میں ذرا دیر ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اسے خوب بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بے قرار سا ہوا جا رہا تھا، بھوک سے نڈھال تھا، لیکن کھانے کی خواہش اتنی زبردست تھی کہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ دراصل گزشتہ دنوں ہی اس نے ماہانہ سائنس بچوں کے لیے میں اڑن قالین کی خبر پڑھی تھی۔ اسی لیے تو وہ قالین پر سفر کرنا چاہتا تھا۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ وہ قالین تربیت سے چلتا ہے۔ قالین کیا ہے؟ اچھا خاصا اڑن کھٹولا۔ اس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس کو چلانے کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہوتی، بس سوار ہو کر تربیت چلایا جاتا ہے۔ اگرچہ انجن کو چلانے والا دستہ اپنی گرفت میں رکھا جاتا ہے، مگر اس کو اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ صرف 20 سے 30 منٹ تک ہی پرواز کر سکتا ہے۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ وہ اپنی گلی میں پہنچ گیا اور سب خیال چھوڑ کر جلدی جلدی کھانا کھانے کی غرض سے دبے پاؤں اندر گھس آیا۔ اس کی امی جان بڑی حیرت کی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ آج میرے بیٹے نے سلام نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ شاید کسی سے ناراض ہو گیا ہے یا استاد نے زیادہ مارا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی ٹھنڈا پانی اور کھانا دیا۔ نجیب نے اس دن دوپہر کا کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اسے پڑھنا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہی تھا کہ آنکھوں میں نیند چھانے لگی۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اڑن کھٹولا ان کے باغ پر سے گزر گیا۔ کچھ لمحوں بعد پھر آ گیا۔ اس وقت بہت آہستہ تھا اور پھر حیرت انگیز طریقے سے بالکل سیدھا ان کے باغ کے ایک کونے میں آرام سے اتر گیا۔ نجیب اور اس کے 2 دوست اظہر اور ناصر بھی قریب ہی کھیل رہے تھے۔ اس نے ان کو آواز دی۔ اب تینوں لمبے لمبے قدموں سے اس کی طرف چلے گئے۔ اس کے متعلق ان کے ننھے ننھے دماغوں میں سوالات شعلوں کی طرح ابھر رہے تھے۔ اس کھٹولے پر 3 آدمی سوار تھے۔ ایک نے اپنا ہاتھ ہینڈل جیسی کسی چیز پر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے 2 ساتھی اپنی اپنی زبانوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی دوسرے سیارے کے کچھ لوگ ہمارے ملک کی سیر کر رہے ہیں۔ تینوں اجنبیوں کا لباس کچھ عجیب سا تھا، کچھ خاکی، کچھ نیلا۔ جوتے بھی عجیب سنہرے رنگ کے تھے۔ بال سنوارے ہوئے تھے اور تینوں نے ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے لگا رکھے تھے۔ نجیب نے سوچا کہ ہم بھی آخر انسانوں کے بچے ہیں، یہ بھی انسان ہی ہیں، اس لیے ہمیں ان سے چند سوال پوچھنے ہی بہتر ہیں۔ بچے چند قدم آگے بڑھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اٹھ کر سب بچوں سے مصافحہ کیا۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ بچے بھی بہت خوش ہوئے۔ ان میں وہی شخص کچھ تھوڑی بہت زبان جانتا تھا جو یہ بچے بول سکتے تھے، یعنی اردو۔ اسی اثنا میں وہ کھٹولے پر جا کر بیٹھے۔ وہ آدمی بھی اچانک اردو بولنے لگا۔ بچے خوش ہوئے اور انہوں نے بہت سے سوالات ان سے پوچھے اور کافی معلومات حاصل کیں۔ اب شام ہو رہی تھی۔ بچوں نے ان کو دعوت دی کہ شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سی خوراک موجود ہے، فکر نہ کریں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ بچے حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔
اس آدمی نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اس ہینڈل کو ہلایا تو قالین اڑنے لگا۔ بچے بہت گھبرائے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم سائنسدان ہیں اور آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر یہاں ہی چھوڑ جائیں گے۔ نجیب بہت زیادہ گھبرایا اور رونے لگا۔ اس نے جلدی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس چھلانگ کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر امی بھاگی کمرے میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نجیب چارپائی سے نیچے گرا ہوا ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو محض ایک خواب تھا۔ اب جب بھی بات چلتی ہے تو گھر والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کیسا لگا یہ شو؟ بائے بائے۔